السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک انتہائی دلچسپ ٹاپک کے اوپر، اور وہ دلچسپ ٹاپک ہے 300 ایسے کنویں جو کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے کھدوائے تھے۔ یہ کنویں کہاں واقع ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کنووں سے کون سے کام لیا کرتے تھے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو اس زمین پر بھیجا، صرف تربیت انسان کو کرنے کے لیے۔ تو اسی سلسلے کے ایک بڑے ہی برگزیدہ نبی ہیں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ اے اللہ رب العزت، تو مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو تو نے مجھ سے پہلے کسی کو نہ عطا فرمائی ہو۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرماتے ہوئے ان کی اس دعا کے طفیل ان کو زمین اور آسمان کے درمیان رہنے والے تمام تر مخلوقات، چرند پرند، جانوروں کی زبانیں، اور یہاں تک کہ جنات جو کہ لافانی، جو کہ غیر مرئی مخلوق ہیں، جو کہ غیر مادی مخلوقات میں سے ہیں، ان پر بھی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی۔ تو آپ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام جنات سے بہت بڑے بڑے کام لیا کرتے تھے۔ اب یہ جو چیزیں میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے باقاعدہ طور پہ۔ اللہ نے مخصوص آیات میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا تیرے رب نے کہ ہم نے سلیمان کو ایسی حکومت عطا کی کہ جو ان سے پہلے کسی کو نہ عطا کی تھی۔ تو اس حکومت سے مراد جنات کی حکومت لیا جاتا ہے، اور آگے اگلی آیت میں باقاعدہ طور پہ اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کے جنات کو ان کے تسخیر میں کر دیا کہ جن سے وہ بڑے بڑے کام لیا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جنات سے بڑی بڑی نہریں کھدوایا کرتے تھے، اور بڑے بڑے محلات تعمیر کروایا کرتے تھے جنات سے۔ یہاں تک کہ جو بیت المقدس ہے، جو مسجد حرام ہے، وہ دنیا کی وہ واحد مسجد ہے جسے جنات نے بنایا تھا۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی، جو بیت المقدس بنا ہوا ہے وہ بھی سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے ہی بنوایا تھا۔ اور جنات نے بڑے بڑے بھاری بھاری پتھر جو ہیں وہ اٹھا کر اور ان عمارتوں پر رکھتے، جن کو آج بھی ایک بڑی مشینری کی مدد سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلا سکتے ہیں، ادروائز وہ ہلتے بھی نہیں ہیں عام انسان سے۔ تو اس وقت جب کہ زمانہ اتنی جدت کی شکل میں نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت جناب سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے وہ بھاری بھرکم پتھر اٹھوائے، اور اس مخصوص جگہ کے اوپر آپ نے نصب کروا کے انہی پتھروں سے مکانات کی شکل آپ نے اختیار فرمائی۔ سعودی عرب جو ہے اس وقت، آل سعود جو ہے، ان کے محکمہ آثار قدیمہ نے سعودی عربیہ کے اندر کچھ ایسے گہرے کنویں دریافت کیے ہیں جو کہ مالوک الفطرت سے ہٹ کے ہیں، جو کہ نارمل کنویں ہیں، ان سے وہ کنویں ہٹ کے ہیں۔ اور بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کنویں ایسے پہاڑی سلسلے کے اندر دیکھنے کو پائے گئے ہیں کہ جو کہ بہت ہی سنگلاخ پتھر ہیں، اور انسان کے وسعت میں، اس وقت کے انسان کے وسعت میں، جب دنیا اتنی جدید شکل میں نہیں تھی، اس وقت کے انسان کے پاس ایسے آلات ہی نہیں تھے کہ وہ ان سنگلاخ پتھروں کا سینہ چیر کر اور زیر زمین کنویں بناتا۔ تو محکمہ آثار قدیمہ نے ان 300 کے نزدیک جو کنویں سعودی عربیہ کی زمینوں میں ان کے پہاڑی سلسلوں کے اندر وہ جو 300 کنویں دریافت ہوئے ہیں، ان کی محکمہ آثار قدیمہ نے ان کنووں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان کنووں سے تعبیر کیا ہے کہ شاید یہ وہ کنویں ہیں جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جنات کی مدد سے کھدوائے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ساتھ چلتے تھے تو انہیں پانی کی ضرورت پڑتی تھی، تو وہ ہدہد کو کہا کرتے تھے کہ ہدہد جاؤ اور نیچے زمین پر دیکھو پانی ہے یا نہیں ہے، اور پانی میٹھا ہے کہ کڑوا ہے، پانی ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ تو ہدہد وہیں سے بیٹھا ہوا تخت طاؤس پر، اڑتے ہوئے اس تخت کے اوپر
جناب سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر بیٹھ کر وہ زیر زمین پانی کی موجودگی کا احساس بھی کر لیتا تھا، اور یہاں تک کہ اس کی حس اتنی ایکٹیو تھی کہ وہ اپنی ریز کے ذریعے سے زیر زمین پانی کے میٹھے اور کڑوے ہونے کا بھی اندازہ کر لیتا تھا، اور اگر پانی میٹھا ہوتا تو جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا اڑتا ہوا وہ تخت زمین پر نیچے آتا، اور پورا آپ کا جو لشکر ہوتا وہ اس پانی سے سیریاب ہوتا اور مستفید ہوتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب آپ علیہ السلام عرب کے پہاڑی سلسلے کو جب کراس کرتے تو اس دوران آپ کو پانی کی قلت ہوتی، اور پانی کے لیے بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا تھا، اور بہت زیادہ سفر کرنے کے باوجود بھی پانی جو ہے نا اس کی عدم دستیابی ہوتی تھی۔ تو اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے زیر زمین بڑے گہرے کنویں کھدوائے، جن کے اندر آج بھی پانی موجود ہے، اور ان کنووں کی دریافت سعودی عربیہ کے محکمہ آثار قدیمہ نے کی، اور انہوں نے اس بات کا تعین کیا کہ یہ وہی کنویں ہیں جو سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کی مدد سے کھدوائے تھے۔ اگر کسی شخص کو اس سے اعتراض ہو تو ان کی تسلی کے لیے میں ایک بات اور کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک افریت نام کا جن تھا جو کہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لے کے آیا تھا، جس کا قرآن میں باقاعدہ طور پر ذکر ہے، اور وہ جنات بھی، وہ افریت جن جو تھا وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیر تسخیر ہی تھا۔ تو جو جن اتنا 80 گز لمبا، 80 گز اونچا، 80 گز چوڑا تخت لا کر دے سکتا ہے، تو وہ جنات میرے خیال میں، جس کو قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس واقعے کو قرآن نے باقاعدہ طور پر بیان فرمایا، تو وہ مخلوق ضرور ایسے کنویں بھی کھود سکتی ہے۔ تو آج بھی وہ کنویں موجود ہیں، اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ان کنووں میں جو سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کھدوائے تھے، ان کنووں کے اندر آج بھی پانی ہے، اور وہ پانی میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ عرب ممالک کے اندر پانی کی بڑی قلت ہے۔ وہ لوگ پانی کو فلٹریشن پلانٹ سے گزارنے کے بعد وہاں پہ پانی سیل ہوتا ہے، اور کسی دور میں وہاں پہ تیل کی نسبت پانی بہت مہنگا ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہاں پہ پانی کی بڑی قلت ہے، زیر زمین پانی جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس دور کے اندر ان سنگلاخ پتھروں کو جنات کی مدد سے چروا کر وہاں پر کنویں بنائے، جو کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ نے ہی آپ کو یہ حکومت عطا کی۔ اور جو لوگ جنات کے وجود سے انکار کرتے ہیں، وہ ان واقعات تاریخ بھری پڑی ہے ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صالحین کی، جو کہ جنات کو ایز اے مزدور استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ میں نے آج کی ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگوں کی نالج میں بھی اضافہ ہو کہ ہمارے بڑے بزرگ جو گزرے ہیں، ہمارے انبیاء اکرام علیہ السلام جو گزرے ہیں، ان کو اللہ نے کس طرح کے معجزات عطا فرمائے تھے، اور کتنی بڑی بڑی مخلوقات جن کو آج ہم بڑی کوئی چیز سمجھتے ہیں، وہ تو ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اولیاء اللہ اور ہمارے انبیاء اکرام علیہ السلام کے گھر کے کام کاج کرتی رہی ہے، اور اللہ نے ان کو زیر اثر رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسفل کی طرف نہ جائیں، ہم اعلیٰ کی طرف جائیں، اور ان ربکم اللہ الحق، ان ربکم اللہ الحق، اللہ سے بڑھ کے کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ تو جو لوگ جادو جنات کے لیے روز، ایک قباحت نہیں ہے جادو جنات کی تسخیر، اگر آپ جنات کی معاذ اللہ، جادو تو نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، جادو نہیں، جنات کی اگر تسخیر اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اگر آپ ان کو صحیح کام کے لیے یوز کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ آپ اعلیٰ چیز کو پڑھ کر اسفل چیز چاہ رہے ہیں، تو یہ شیان شان نہیں ہے ایک مومن کے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ قرآن کی مدد سے رب کی تلاش کریں، کیونکہ جو رب ہے وہ ایسی ذات مقدس کا نام ہے جس نے اتنے بڑے بڑے جنات کو پیدا کیا، تو وہ خود اس کی قدرت اور اس کی حکومت اور اس کی وساطت کتنی ہوگی۔